إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کئی دن سے مضمون مسجد سے متعلق چل رہا ہے. اسی سے جڑا ہوا ایک مضمون ہے، وہ ہے نمازوں کو مسجد میں قائم کرنا. مسجدوں کی بقا نماز سے. نماز اگر قائم ہے مسجد قائم ہے، اور اگر نماز قائم نہیں ہے تو پھر مسجدوں کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو شاعر کہتا ہے کہ مسلمانوں میں جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے. کچھ ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں جن کو ایک جذبہ ہے کہ مسجد بنانی چاہیے، تو وہ اپنا پیسہ مسجد کو لگاتے ہیں اور عالیشان مسجدیں بھی بنا دیتے ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ ایک رواج بڑھتا ہی جا رہا ہے کہ مسجدیں بڑی عالیشان تاج محل کی طرح، اور خوب اس میں ڈیکوریشن، خوب اس میں پیسہ لٹایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مسجد کو بھی خوبصورت بنانا چاہیے اور صاف ستھری رکھنی چاہیے، اور عمدہ طریقے سے مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے. جیسے اپنے گھروں میں ہم گھروں کو عمدہ بناتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں غلو کیا ہے. غلو کی حد تک مسجدوں میں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، حد سے آگے بڑھو. کروڑوں روپے اس میں خرچ کیے جاتے ہیں، حالانکہ اصل مسجد کا ڈھانچہ اس کی ضرورت کے مقدر خوبصورتی اس میں پیدا کرنا بہرحال مطلوب ہے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے. نمازوں کو اس میں قائم کیا جاتا ہے، عبادت اس میں کی جاتی ہے. تو اس لیے ایک مناسب انداز میں خوبصورت بھی اور مضبوط بھی ہونی چاہیے مسجد، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس میں جو غلو کیا جا رہا ہے، اس کی تزئین میں، اس کی زیب و زینت میں پیسہ جو برباد کیا جا رہا ہے. میں بربادی بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں لفظ، اللہ کرے کہ میرے لفظ غلط نہ ہو، کیونکہ
ظاہر سی بات ہے کہ باہر ایک بیل بوٹے اور ایک پارک کی طرح سے جو بنایا جا رہا ہے اور اس میں بہت ساری زیب و زیورت کی چیزیں اس میں چڑھائے جا رہے ہیں، تو ظاہر سے اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، یا اس کو دیکھنے سے کسی کو ثواب بڑھ جاتا ہے، یا اس کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑھنے سے نماز کا وزن بڑھ جاتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ دل خوش ہو، سوائے دل کی خوشی کے اور کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے۔ ایک شیپ ہے، ایک زینت ہے اور ایک خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ہے، تو اس میں اتنا پیسہ لگانا کہ اس میں لاکھوں روپے اس میں لگائے جائیں، جبکہ دین کے اس سے اہم کام اور بہت سارے موجود ہیں، بہت سارے دین کے اہم کام موجود ہیں، امت مسلمہ کی اس سے بھی زیادہ اہم ضرورتیں موجود ہیں۔ لوگ بھوکے اور پیسے مر رہے ہیں اور ان کے رہنے کے لیے مکانات نہیں ہیں، اور لوگوں کو بہت سی جگہوں پر فقر و فاقے اور تنگی کا یہ عالم ہے کہ اپنا ایمان فروخت کر رہے ہیں، ایمان چھوڑ رہے ہیں۔ بہت سی لڑکیاں بے شادی شدہ ایسی پڑی ہوئی ہیں کہ ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، اور ان کے رشتوں کے لیے جو اخراجات چاہیے ان اخراجات کو کوئی برداشت کرنے والا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ناجائز تعلقات قائم کر کے غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں۔ تو ان سب اسلامی اور ملت اسلامیہ کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، پوچھتے ہوئے، سمجھ بوجھ کے باوجود بھی اس قدر لاکھوں روپیہ ایک ایسی چیز میں لگانا کہ جس کا فائدہ صرف خوبصورتی ہے اور ایک زیب و زینت ہے اور دل کی خوشی اور آنکھوں کی خوشی ہے، اور کوئی نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ مسجد کے اندر آپ اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے اور ایک خوبصورتی اس کے اندر ضرورت کے بقدر لانے کے لیے آپ ایک مناسب مقدار میں پیسہ خرچ کریں، اس کی اجازت بھی ہے اور یہ پسندیدہ بھی ہے، لیکن اس قدر اس میں پیسہ لگانا کہ جو غلو کی حد تک بڑھ جائے، حد سے تجاوز کر جائے اور اسراف میں داخل ہو جائے، ظاہر سی بات ہے کہ اسلام میں یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں۔ یہ تو میں کہوں گا کہ یہ پیسہ ضائع کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ یہ ضرورتیں اگر ایسی موجود ہیں تو اس کے مقابلے میں ادھر پیسہ لگانا اللہ کے یہاں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو جو کام ناپسندیدہ کیا جائے وہ پیسہ لگانا بھی نہ لگانے کے برابر ہے۔ تو اس لیے میں بہت احتیاط کے ساتھ، اللہ مجھے معاف فرمائے اگر میری بات غلط ہو، لفظ برباد کا میں نے استعمال جو کیا اس پر میں امید ہے کہ میں غلط نہیں ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے مقابلے میں ملت اسلامیہ کی ضرورتیں ہیں، اسلام کی خود ضرورت ہے۔ کتنے مدارس ایسے ہیں جہاں پڑھنے والے بچے علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کو پڑھ رہے ہیں اور علم دین سیکھ رہے ہیں، اور آگے چل کر مستقبل میں علماء بننے والے ہیں، قوم کے رہبر اور قوم کے پیشوا بننے والے ہیں۔ وہ بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کے اخراجات کا کوئی انتظام نہیں کرتا، اور ان بچوں کی ذمہ داریاں نہیں اٹھاتا کوئی، اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ تو انتہائی اعلیٰ درجے کی اسلامی خدمت ہے، دینی خدمت ہے، اور اس میں جتنا اجر و ثواب ہے وہ اجر و ثواب تو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کا علم تو قیامت تک رہے گا۔ اب یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی قیامت تک رہے گا، ایک ایسی چیز میں حصہ داری ہوئی جو قیامت تک چلنے والی ہے، تو اس کا اجر و ثواب تو صدقہ جاریہ کی طرح ہے جو جاری رہتا ہے۔ اب وہاں پیسہ لگانے کو تو کوئی آدمی فضول سمجھتا ہے، اور اس طرح کے بوٹے پر اور استنجا خانوں میں اور بے ضرورت جگہوں میں پیسہ لگانے کو بڑی شان سمجھتے ہیں اور بڑے اجر و ثواب کی چیز سمجھتے ہیں۔ بلکہ ہم نے بہت سے لوگوں کو یہ بھی دیکھا کہ اگر ان سے کہا جائے کہ صاحب مدرسہ تعمیر کر کے دو تو وہ تیار نہیں ہوتے، اور اگر ان سے کہا جائے کہ صاحب مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو لاکھوں روپے لگانے کو تیار ہے۔ یہ عجیب طرح کا فیصلہ ہے مسلمانوں کا کہ مسجد کو تو وہ پیسہ لگانے کو ثواب کی چیز سمجھ رہے ہیں، اور مدرسے کی تعمیر کے لیے یا مدرسے کی جگہ کے لیے پیسہ لگانے کو ثواب کی چیز نہیں سمجھتے۔ یہ انتہائی کم عقلی کی علامت ہے، یا سمجھی کے کم سمجھی کی علامت۔ جبکہ مسجد استعمال ہوگی 5 وقتہ نمازوں کے لیے، اور 5 وقتہ یقیناً نمازوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے،
لیکن اس کا استعمال 5 وقت کی نمازوں کے وقت تک ہوتا ہے، نمازوں کے بعد مسجد بند رہتی ہے۔ 24 گھنٹے وہاں پر عبادت کا کوئی معمول نہیں رہتا، الا یہ کہ جس طرح یہ مدرسہ چل رہا ہے، ایسا کسی جگہ پر 24 گھنٹے مسجد میں مدرسہ چل رہا ہو تو وہاں 24 گھنٹے ایک دینی خدمت ہوتی رہے گی اور مسجد جو ہے 24 گھنٹے آباد رہے گی۔ ورنہ عام مسجدوں کا حال یہ 5 وقتہ نمازوں کے بعد ان مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ نہیں رہتے، وہاں کوئی عبادت انجام دینے والے نہیں رہتے۔ اس کے مقابلے میں آپ مدرسے کو دیکھیں، صبح سے شام تک اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، صبح سے شام تک تہجد سے شروع ہوتے ہیں اور رات کے 10 ساڑھے 10 بجے تک بچے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ ہر پر اتنی زبردست نیکیوں کا وعدہ کیا گیا ہے، بغیر نماز کے اگر قرآن مجید تلاوت کی جاتی ہے ہر حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، ایک حرف پر 10 نیکی، بغیر نماز کے پڑھو تو، اور نماز کے اندر بیٹھ کے پڑھو ہر حرف پر 50 نیکیاں، نماز کے اندر کھڑے ہو کے پڑھو ہر حرف پر 100 نیکیاں۔ الف لام میم یہ کتنے حروف ہیں؟ آپ کو پڑھنے میں تو آ رہے ہیں 3 حرف، لکھنے میں تو آ رہے ہیں 3 حرف، الف لام میم، لکھنے میں آئے 3 حرف، پڑھنے میں آئے 9 حرف۔ الف آپ نے پڑھا، الف لام فا ہوا، الف لام آپ نے پڑھا تو لام الف میم ہوا، 3 حرف۔ ہاں میم آپ نے پڑھا تو میم یا میم 3 حرف ہوئے، پڑھنے میں آئے 3 حرف، کل 9 حرف، اور لکھنے میں آئے صرف 3 حرف۔ روایتوں میں اختلاف موجود ہے علماء کا کہ لکھنے کا اعتبار کر کے 30 نیکیاں ملیں گی یا پڑھنے کا اعتبار کر کے 90 نیکیاں ملیں گی۔ 2 علماء کے 2 قول ملے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ پڑھنے کا اعتبار ہوگا، لہذا الف لام میم پڑھنے پر ایک آدمی کو 90 نیکیاں ملیں گی۔ دوسرے علماء نے کہا لکھنے کا اعتبار ہوگا، لکھنے میں چونکہ 3 حرف آتے ہیں لہذا الف لام میم تلاوت کرنے پر اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ آپ سوچیں کہ ایک حرف اتنا چھوٹا سا اس پر آدمی کو 90 نیکیاں مل رہی ہیں، اور یہ صرف بغیر نماز کی تلاوت کرنے پر۔ اب وہاں نماز بھی ہو رہی ہوگی، نماز میں بھی بچے تلاوت کرتے ہیں، تو اب ان کو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو ایک حرف پہ 100 مل رہے ہیں۔ اب آپ الف لام میم قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا، اس کو اگر ایک بچہ نماز میں کھڑے ہو کے تلاوت کرتا ہے، آپ 100 کو 90 سے ملٹیپلائی کیجئے تو کتنے ہو گئے؟ 9000 ہو گئی۔ 100 سے 100 کو آپ 90 میں ملٹیپلائی کریں گے، ضرب دیں گے تو 9000 میں کیا ہو گئے؟ تو اب صرف الف لام میم کھڑے ہو کے نماز میں بچہ تلاوت کر رہا ہے، اس کو 9000 نیکیاں مل رہی ہیں حدیث پاک کی سے۔ اب جس جگہ پر نیکیوں کے انبار لگے ہوئے، نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، صبح سے شام تک وہاں پر 10 بچے، 20 بچے، 100 بچے، اس سے بھی زیادہ کئی بچے موجود ہیں، اور وہ قال اللہ و قال رسول بھی پڑھ رہے ہیں، حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ہزاروں آیات روزانہ وہاں پر پڑھی جا رہی ہیں۔ اس جگہ پر پیسہ لگانے والے کو کیا مل رہا ہوگا؟ اس جگہ عمارت کوئی بنائے، جگہ ان کو خرید کر کے دے یا ان کی ضروریات کو پورا کرے، اس کو اجر و ثواب کتنا مل رہا ہوگا؟ بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے، یہ سوء فہم ہے کہ مدرسے میں لگانے کو تو آدمی کم ثواب کی چیز سمجھتا ہے اور مسجد میں لگانے کو زیادہ ثواب کی چیز سمجھتا ہے۔ حالانکہ مدرسہ جو قرآن و حدیث پڑھانے کے لیے رکھا گیا، وہ قرآن و حدیث قیامت تک زندہ رہنے والی چیز ہے، اور وہ اس کا جو ثواب بھی قیامت تک جاری رہتا ہے۔ مسجدیں بھی قیامت تک جاری رہیں گی، اللہ نے چاہا وہاں پر آبادی اگر باقی رہی تو قیامت تک نمازیں ہوتی رہے گی، نماز کا اجر و ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو لہٰذا اگر دیکھا جائے تو ثواب میں نہ مدرسے کے اعتبار سے کمی ہے نہ مسجد کے اعتبار سے کمی ہے، بلکہ بسا اوقات ممکن ہے کہ مدرسے میں لگانے کا جو ثواب مسجد کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہو، یہ ممکن ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس میں یہ طے کرنا کہ مسجد کو تو ہم دیں گے، مدرسے کو نہیں دیں گے، یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں، بلکہ اس میں برابر کا رجحان ہونا چاہیے۔ غرض میرے عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ مساجد میں
پیسہ لگائے جو جا رہا ہے بہت سی جگہوں پر، بہت سے موقع پر فضول اور ضرورت سے زائد پیسہ لگا کر کے دوسری جگہوں پر اسلام کی اور دینی خدمت میں پیسہ لگانے کو جو ہے آدمی پرہیز کرتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے، یہ ترتیب جو ہے ہمیں درست کرنے کی ہے اور یہ قابل اصلاح چیز ہے۔ ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس طریقہ کار کو درست کرنا چاہیے۔ ہمیں ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف ہم مسجد پر ہی پیسہ چاہے جتنا لگا دیں، چاہے اس کی صرف وسیلت پر لگا دیں، چاہے اس کے بے ضرورت جگہوں پر بھی لگا دیں، بہرحال ثواب ملے گا، اور اس کے مقابلے میں اس سے اہم کام موجود ہوں تو وہاں لگانے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ بات غلط ہے، یہ چیز جو ہے قابل اصلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال مسجد میں لگانے کا ثواب بہت زیادہ ضرور ہے کہ آپ مسجد میں ایک چھوٹی سی چیز بھی لگا رہے ہوں تو مسجد جنت میں اپنے لیے گھر بنانے کے مترادف ہیں۔ مسجد میں ثواب الگ ہے، اس کا اپنی جگہ مستقل ثواب ہے، اور دوسری جگہوں پر لگانے کے مستقل اجر و ثواب ہیں، وہ بھی کم نہیں ہے، یہ بھی کم نہیں ہے، دونوں کے فضائل اپنی اپنی جگہ مسلم۔ بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ مسجدوں کا بقا نماز سے ہے۔ نماز اگر زندہ ہے مسجد زندہ ہے، مسجد باقی ہے، اور اگر نمازیں ختم ہو گئی تو پھر مسجد کی حفاظت ناممکن ہے۔ بابری مسجد کا مسئلہ ہو یا اسی طرح سے ہندوستان میں بہت سے مقامات پر بہت سی خیر آباد مساجد، میرا بیجاپور جانا ہوتا رہتا ہے اور آپ لوگ بھی ممکن ہے گئے ہوں گے۔ آپ نے اگر دیکھا ہو تو بیجاپور میں کئی 100 مسجدیں خیر آباد پڑی ہوئی تھی، ایک دو نہیں، سینکڑوں مسجدیں غیر آباد۔ بادشاہی زمانے میں، عادل شاہی دور میں آبادی خوب تھی مسلمانوں کی، تو وہاں مسجدیں بناتی تھی، جگہ مسجد بناتی۔ اور چونکہ شاہی مزاج ہوتا ہے نا، لوگوں کا شاہی مزاج بھی، آج کل بھی لوگ بادشاہ چاہے نہ ہو لیکن شاہی مزاج ضرور ہے۔ لوگ بادشاہ چاہے نہ ہو لیکن بادشاہ مزاج لوگوں میں باقی ہے۔ شہزادے چاہے لوگ نہ ہوں لیکن شہزادوں والا مزاج لوگوں میں باقی ہے۔ وہ کیا ہے کہ مسجد تو میرے کمرے کے بغل میں ہونی چاہیے، کہ اپنے کمرے سے باہر قدم نکالو تو صرف مسجد ہی میں رہے، وہ زیادہ دوڑ دھوپ نہ کرنا پڑے، زیادہ چلنا نہ پڑے، زیادہ تھکنا نہ پڑے، زیادہ دھوپ میں اور پیدل اور صاحب جس میں دھول میں اور دھوئے میں اور ٹرافک میں جانا نہ پڑے، بس پاس میں مسجد رہے، میرے گھر سے باہر قدم نکالو تو مسجد ہی میں پڑے۔ تو یہ لوگوں کا ایک شاہی مزاج بن گیا ہے کہ کب مشقت اٹھانا، تکلیف اٹھانا، پیدل چلنا مسجد کو، اور دھوپ میں، سردیوں میں، ٹھنڈ میں جانے کی، مسجد کو پیدل جانے کی فضیلت ہے، اس فضیلت کو حاصل کرنا، اور وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے دھوپ کو، سردی کو برداشت کرنا، یہ اب لوگوں کا مزاج نہیں رہا۔ آسانیاں چاہیے، راحت چاہیے، اور مسجد میں بھی جائیں تو سب اے سی چاہیے، اور نیچے فرش پر قالین چاہیے نرم سا، اور وہ بھی بالکل صاف ستھرا ہو، کوئی اس میں دھول بھی نہ ہو اور کوئی ڈسٹ بھی نہ ہو اس میں، اور مسجد میں پیر چپل چھوڑنے سے لے کر مسجد تک رکھنے تک کہیں درمیان میں پیر کو کوئی دھول بھی نہ لگے۔ جیسے شاہانہ مزاج ہوتا ہے نا شہزادیوں کا، شاہوں کا، بادشاہوں کا، یا شہر جو ہے ان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ مزاج ہمارا بنتا جا رہا ہے۔ حالانکہ مسجد کو پیدل جانے کا جو اجر و ثواب ہے وہ آپ کو اس میں بالکل نہیں مل رہا ہے۔ مسجد کو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ مسجد کو پیدل جانے کا ثواب کتنا لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک قدم مسجد کو بڑھا رہے ہیں تو ایک قدم کے رکھنے پر آپ کو ایک نیکی مل رہی ہے، ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، جنت کا ایک درجہ بلند ہو رہا ہے۔ اب ہم اس کو تو نہیں پسند کر رہے ہیں کہ صاحب 5 نمازوں میں میرے گھر سے لے کر مسجد تک 50 قدم ہوتے ہیں، ہر نماز کو 50 قدم میرے مسجد تک پہنچنے میں لگ رہے ہیں، 50 قدم بڑھانے پر مجھے 50 نیکیاں 50 مل رہی ہیں اور 50 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 50 درجے جنت میں بلند ہو رہے ہیں۔ ہم اس کو تو نہیں پسند کرتے ہیں، اور اس کو پسند کرنے میں جو مشقت ہوتی ہے اس مشقت کو برداشت کرنے تیار نہیں ہے، لہذا ہم مشقت تو نہیں اٹھائیں گے چاہے یہ نیکیاں ہاتھ سے چلی جائیں، تکلیف تو نہیں اٹھائیں گے چاہے نیکیاں چاہے نہ ملے، ہم کو پیدل چلنے کی کا جو اجر و ثواب ہے چاہے وہ نہ ملے لیکن تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مزاج صحیح نہیں ہے، یہ بھی قابل اصلاح چیز ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی، ایک قبیلے نے حضور سے درخواست کی تھی، قبیلے بنو ساعدہ اس کا غالباً نام ہے، انہوں نے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ ہمارے مکانات مسجد سے بہت دور ہیں، وہاں سے یہاں پیدل آنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے اور ہر نماز میں پہنچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو مسجد کے قریب ہی ہم گھر لے لیتے ہیں، ہم یہاں منتقل ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، کہ تم اپنی جگہ پہ وہیں رہو، یہاں آؤ مت قریب میں، کیوں کہ وہاں سے یہاں آنے تک کے جو تمہارے قدم ہوتے ہیں پڑھتے ہیں، ان قدموں کو اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، تمہارے اعمال نامے میں قدم لکھے جائیں، تمہارے یہ قدم اعمال نامے میں لکھے جائیں، لہٰذا وہیں رہو، اپنے ہر نماز کی قدم اعمال نامے میں لکھے جاتے ہیں، وہ لکھواتے رہو، اس پر یہ اجر ہے، یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے، یہ فضیلت ہے۔ تو حدیث میں تو یہ ترتیب دی گئی۔ تو بہرحال چونکہ ہمارا مزاج اس طرح شاہانہ بن چکا ہے، اس لیے حیدرآباد اس میں بیجاپور کے علاقے میں شاہی جب دربار کا آبی شاہی دور تھا تو ہر گلی میں ایک مسجد، ہر علاقے میں چھوٹے چھوٹے علاقے میں مسجد بن گئی۔ اب جب وہ آبادیاں ختم ہو گئی ہیں، لوگ انتقال کر کے وہ دور ختم ہو گیا، وہ مسجدیں ہو گئی ویران۔ تو ایسی سینکڑوں مسجدیں وہاں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ یہی حال دہلی کا ہے، اور جس جگہ پر بھی مغل بادشاہی حکومتیں تھیں وہاں پر بہت سی جگہوں پر یہی حال ہوا ہے، تو وہ مسجدیں غیر آباد ہو گئی۔ تو بہرحال مسجد کی آبادی جو ہے وہ نماز سے ہے، اگر نمازی ہیں مسجد آباد ہے، نمازی نہیں ہیں تو مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، جیسے وہ ویران ہو گئی۔ حیدرآباد کی مسجدیں دیکھ لو، دلی کی دیکھ لو، آپ بیجاپور کی دیکھ لو، اورنگ آباد میں دیکھ لو، آپ جگہ جگہ گھوم پھر کر کے ہندوستان بھر کے مختلف علاقوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مسجدیں جو ہے غیر آباد ہو گئی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے بھائی مسجد کو آباد کرنا اصل ہے، مسجد کی کثرت سے مسجدوں کو بناتے رہنا یہ اصل نہیں ہے، یہ کہ مسجد آباد ہونی چاہیے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے ایک مسجد ایک جگہ پر رہتے ہوئے وہ کافی رہتے ہوئے اس کے قریب ہی میں ایک دوسری مسجد بنانا جائز نہیں، اتنے قریب میں دوسری مسجد بنانا کہ جس سے یہاں کے نمازی ٹوٹ کے وہاں چلے جائیں، یہ جائز نہیں لکھا علماء نے کتابوں میں، حدیث فقہ کتابوں میں مسائل لکھے ہوئے ہیں، اتنی قریب میں بالکل ایسی دوسری مسجد بنانا جس سے کہ صاحب یہاں کے نمازی ٹوٹ کے وہاں چلے جائیں اور یہاں کے نمازی کم ہو جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے بھائی اس مسجد میں جگہ باقی ہے، یہاں ہو سکتا ہے، اور پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، صحن، آئیں دائیں بائیں جگہ موجود ہے، اور بھی نمازی آتے ہیں ان کے لیے بھی جگہ بنے گی۔ اب یہاں کافی اور واقعی جگہ رہتے ہوئے اس کے قریب میں ایک دوسری مسجد بنا دی جا رہی ہے، اب اس میں کہ جتنے نمازی ہیں وہ بھی اس میں اور کم ہو کے مسجد وہاں چلے جائیں گے، اس طریقے کار کو اسلام میں پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا بلکہ اس کو ناجائز قرار دیا گیا۔ تو یہ سوچنا چاہیے۔ اور ایک مزاج اور بھی ہے، میں جمعہ کی نماز کے لیے بھی چھوٹی سی مسجد بنا، اچھا بعض لوگ مسجد میں نہیں بلکہ مصلی بناتے ہیں، باقاعدہ مسجد نہیں ہے بلکہ مصلی بنا لیا گیا، مسجد ہوتے ہوئے اور وہ اتنی قریب رہتے ہوئے، کئی کئی مسجدیں قریب میں ہیں موجود، دائیں ہیں بائیں ہیں آگے ہیں پیچھے ہیں، چاروں طرف مسجدیں موجود ہوتے ہوئے چونکہ وہ ذرا سا فاصلے پر ہے، 100 قدم لگیں گے، 50 میٹر لگیں گے، 100 میٹر لگیں گے، اتنی دور چل کر جانے میں دقت ہوتی ہے، یہاں پر ایک مصلی، ہمارے ہی اپارٹمنٹ میں ایک مصلی بنا دو کہ باہر جانا نہ پڑے، بس یوں نیچے اترے نماز مل جائے، بس اقامت سنتے ہوئے گھر سے نکلیں گے اور نماز میں پہنچ جائیں، اتنے آسانی کے ساتھ نماز پڑھ، وہی میں نے کہا نا شاہانہ مزاج ہے، شہزادوں والا مزاج، اور وہ نیکیاں جو قدم پیدل چلنے پر مل رہی ہیں ان نیکیوں کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں اور یہ مشقت نہیں برداشت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کیا کر دیا کہ صاحب مسجدیں ہوتے ہوئے مصلی بنا رہے ہیں، اور پھر غضب یہ کہ وہاں پر جمعہ بھی قائم کرتے ہیں لوگ، جمعہ بھی بڑی آ رہی ہے صاحب، ارے صاحب جمعہ کی نماز کا حکم تو یہ ہے کہ جامع مسجد میں پڑھی جانی چاہیے، شہر کی ایک جامع مسجد ہوگی، چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جمعہ نہیں ادا کیا جائے گا، شہر کی بڑی جامع مسجد میں جمعہ پڑھا جائے گا، یہ اسلام کا سکھایا ہوا طریقہ کار ہے۔ اب ہم نے چونکہ ہمارا شہر اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ شہر ایک سٹی جامع مسجد اتنی بڑی بنانا کہ جس میں پورے شہر کے نمازی سما سکیں ناممکن ہو گیا کہ لاکھوں آدمی ایک جگہ نماز جمعہ ادا کریں، اور یہ بے بات ممکن نہیں، شہر بڑا ہو گیا، آبادی بڑی ہو گئی، لہذا اب اور کئی جامع مسجد بنائی ہیں شہر میں، اور جامع مسجد، اب لہذا شہر بنگلور میں ہر محلے میں ایک جامع مسجد ہو گئی،
اب حکم یہ ہے ایسی صورت میں ہر محلے کی ایک جامع مسجد میں صرف جو ہے جو وہاں پر جمعہ ہوگا، چھوٹی چھوٹی بقیہ مساجد میں جمعہ نہیں ادا ہونا چاہیے. طریقہ تو یہ ہے اسلام کا. لیکن اب اس سے آگے بڑھ کر چونکہ آبادی اور بڑھ گئی، ایک محلے کی ایک جامع مسجد میں بھی ایک محلے کے مصلی سما نہیں سکتے ہیں، لہذا اور دیگر مساجد میں بھی نماز جمعہ ادا کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس لیے اب ہر مسجد جامع مسجد بن رہی ہے، ہر مسجد جمعہ مسجد بن گئی ہے، ہر مسجد میں جمعہ شروع ہو گیا. چلو بھائی یہ بھی کسی قدر قابل برداشت ہے کہ مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی جا رہی ہے، یہ ٹھیک ہے. لیکن آپ مصلی دیکھ لیجیے جہاں ایک سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، پنج وقت نماز کے لیے چھوٹے چھوٹے مصلی بنائے گئے، 50 نمازیوں کے حد تک، 100 نمازی کے حد تک، یا اس سے بھی کم نمازیوں کے لیے 10-20 نمازیوں کے لیے مصلی بنایا گیا. وہاں بھی جمعہ پڑھنا چاہتا ہے، وہاں بھی جمعہ قائم کر دیا گیا. یہ تو عجیب و غریب طریقہ کار ہے، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. وہاں تو آپ نے اپنی سہولت کے لیے پنج وقت نماز کے لیے آپ نے اگر مصلی بنایا ہے تو اس کو صرف پنج وقت نماز کے لیے رکھیے، اور نماز جمعہ کے لیے آپ مسجد میں آئیے. جو جمعہ مسجد ہے جہاں پر جمعہ ادا کیا جاتا ہے، یا جامع مسجد ہے جو شہر کی یا محلے کی بڑی جامع مسجد ہے، وہاں پر جمعہ ادا کیجیے. یہ طریقہ کار جو ہے اسلام کا سکھایا ہوا پسندیدہ طریقہ کار ہے. اس لیے کہ اسلام میں حضرت امام شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ ایک بڑی جامع مسجد ہو محلے کی، جہاں پر صرف جو ہے جمعہ کی نماز جو ہے صرف اسی جگہ ادا کی جائے اور دیگر مساجد میں جمعہ کی نماز نہ ادا کی جائے. یہ جو حکم دیا گیا تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اس لیے تھا تاکہ مسلمانوں کی بڑی جماعت ایک امام کے پیچھے اکٹھے نماز پڑھتے ہوئے بڑا مجمع نظر آئے، جس سے اسلام کی شوکت، اسلام کی شان اور اسلام کا مقام و مرتبہ اور اسلام میں اتحاد و اتفاق اور اسلام کا ایک امام کی تابعداری میں اس قدر کثرت سے نمازوں کا ادا کرنا اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کا نظر آنا، یہ جو ہے مقصود ہے. اصل بڑی تعداد جس سے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو، یہ اصل مقصود ہے. اور ہم نے ان سب کو نظر انداز کر دیا. 10-10 20-20 آدمی بھی کھڑے ہو کر کے جمعہ پڑھ لیتے ہیں اور مسجدوں کو غیر جبکہ مسجدوں میں جگہ موجود ہے. بڑی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر چھوڑ کر کے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر نمازیں جمعہ ادا کر لیتے ہیں. یہ طریقہ قابل اصلاح ہے، اس کو بھی ہمیں درست کرنا چاہیے اور اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. اس کے علاوہ میں نے بات جو شروع کی تھی، پھر میں وہی پر واپس آتا ہوں کہ مسجد کا قائم رہنا، مسجد کا باقی رہنا، نمازیوں کے باقی رہنے پر میں نے مثال جو دی آپ کو بابری مسجد کا مسئلہ ہے. وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ نمازیں ایک زمانے تک نمازیں پڑھی جاتی رہی، پھر دھیرے دھیرے جب نمازی گھٹتے چلے گئے، نماز پڑھنے والے نہیں رہے اور نماز کے بغیر مسجد ویران ہونی چلی گئی. ظاہر سی بات ہے جب مسجد کو ویران کرنے لگیں گے، وہاں نمازی نہیں رہیں گے تو پھر دشمنوں کی نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں اور ان مسجدوں پر قبضہ. ہمارا پنجاب کے علاقے میں ہمارا جانا ہوا ہے، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے بہت سی مسجدوں کو جن مسجدوں کے محراب میں جانور بندھے ہوئے ہیں. میں لفظ جانور کا بہت احتیاط کے لیے استعمال کر رہا ہوں، ورنہ میں نے آگے بڑھ کر یہ بھی دیکھا خنزیر بھی بندھے ہوئے. وہاں پر کوئی مسجد کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. مسجدیں بہت قدیم زمانے میں مسلمان وہاں سے منتقل ہو گئے، پڑوس ملک چلے گئے، پاکستان چلے گئے، تو اب وہ مسجدیں مسلمانوں سے خالی ہو گئی، مکانات خالی ہو گئے، مسلمان نہیں رہے وہاں پر. اب وہ مسجدیں ویران پڑی تھی، کوئی نمازی نہیں، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، کوئی اذان دینے والا نہیں، کوئی جماعت قائم کرنے والا نہیں، کوئی اس کو صاف صفائی کرنے والا نہیں. ایک مدت جب اس پر گزر گئی تو جو آس پاس کے لوگ تھے ان آس پاس کے لوگوں نے اس کو قبضہ کر لیا. کسی نے مکان بنا لیا، کسی نے اپنی جو ہے جانوروں کے باندھنے کے لیے جو ہے اس کو استبل بنا لیا اور اپنے جو ہے پتہ نہیں اور کیا کیا بنا لیا ہے. ایک نے تو اپنا اس کو بیڈ روم، جو محراب کا حصہ تھا اس کو بیڈ روم بنا لیا کسی نے. اس حد تک مسجد کا غلط استعمال ہوا ہے اور یہ مسجد کو نمازیوں سے غیر آباد کرنے کی نحوست ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ مسجد بناؤ، بلکہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ بھائی مسجد بنانے سے پہلے مسجد والے بناؤ. پہلے مسجد آباد کرنے والے تیار کرو، گشت کرو، ملاقات کرو، نمازیوں کو تیار کرو، اتنے لوگ تو تیار ہو جائیں جو مسجد کو آ کر کے مسجد کو آباد تو کر سکیں.
اب مسجد کو آباد بھی کرنے والا ہوگا، نمازیوں سے بھرے نہیں بھریں گے، مسجد خالی ہوگی نمازیوں سے، اذان نماز اور اقامت سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان مسجدوں کو وہی حشر ہوگا جو پنجاب میں ہوا ہے اور بھی بہت سی علاقوں میں ہوا ہے۔ اور آج ہندوستان کی پتہ نہیں کتنی مسجدوں کے اوپر یہ آنچ آئی ہوئی ہے کہ غیر مسلم لوگ اپنے اپنے دعوے وہ کر رہے ہیں، تو یہاں فلاں پیدا ہوا، فلاں پیدا، پتہ نہیں کہاں ان کے جتنے بھی ہیں وہ سب مسجد ہی میں پیدا ہوئے لگتا ہے۔ ہاں وہ ایسا انہوں نے ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایشو لے کے، اب بہت اچھی بات ہے کہ اگر مسجدوں میں پیدا ہوئے ہیں تو اس سے متبرک شخص تو نہیں ہونا چاہیے تھا اور ان کو مسجد میں جگہ دینا چاہیے تھا، لیکن نماز کے طور پر دیتے، مندر کے طور پر دینے کی کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو بہرحال مسجدوں کو نمازیوں سے آباد کرنا یہ مسلمان کا فریضہ ہے۔ اس میں میرے دوستوں آپ عرض کر رہا ہوں، ہماری اپنی مسجدیں کبھی ویران نہ ہوں اور ہماری مسجدیں 5 وقت نماز میں آباد ہوں اور اس میں جتنی گنجائش ہے نمازیوں سے اس کو بھری جائے۔ ہماری یہ مسجد 3 منزلہ ہے، ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ صاحب اوپر کی جو تیسری منزل ہے اس میں بھی جو ہے جگہ خالی رہتی ہے اور اس کے باوجود آس پاس میں قریب میں لوگ دوسری مسجد بنانے کے چکر میں رہتے ہیں سہولتوں کے وجہ سے۔ اب نمازیں جو ہے سہولت کے طور پر سہولت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی سہولت جہاں پر وہاں چلے جائے، جہاں سہولت ملتی ہے وہاں چلے جائے، جہاں تکلیف ہوتی ہے تھوڑی مشقت ہوتی ہے وہاں نماز کے لیے جانے میں آدمی جو ہے وہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ یہی چیز مسجد کو غیر آباد کرنے والی بن جاتی ہے، جبکہ میرے بھائی یہ تو اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے ہم آتے ہیں یہاں پر، یہاں کوئی سہولتیں لینے کے لیے نہیں آتے ہیں، یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، یہاں راحت لینے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، یہاں تو آخرت بنانے کے لیے آتے ہیں، یہاں اپنے آخرت کی نیکیاں کمانے کے لیے آتے ہیں، اور آخرت ملتی ہی مشقت سے ہے، بغیر مشقت کی جنت نہیں ملے گی، بغیر مشقت کی آخرت نہیں ملے گی، بغیر مشقت کی نیکیاں نہیں ملے گی۔ مسجد آئے ہم راحت کے لیے نہ آئے، اپنی شان کے لیے نہ آئے، آرام کے لیے نہ آئے، مسجد آئے عبادت کے لیے، اور عبادت کا مزہ تو مشقت ہی میں ہے، عبادت کا مزہ لطف تو تکلیف میں ہی ہے، تکلیف کے ساتھ مشقت کے ساتھ جو عبادت ادا کی جاتی ہے اس کا مزہ اس کا لطف ہم محسوس نہیں کرتے، بلکہ قیامت میں جب اعمال نامے کی ترازو میں ہماری وہ نماز جو مشقت سے ادا کی گئی، تکلیف کے بعد ادا کی گئی، چل کے پیدل چل کر کے آ کر ادا کی گئی، اس کا جو ثواب جب قیامت میں اعمال نامے کی ترازو میں جب وہ نماز رکھی جائے گی تب پتہ چلے گا۔ ایسے میرے بھائیوں آپ سے میں عرض کرتا ہوں، رمضان گزر گیا، رمضان میں ماشاءاللہ نمازوں کی بڑی تعداد تھی، اب رمضان کو گزرے ہوئے دوسرا مہینہ چل رہا ہے، 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا، لیکن مسجدیں کس طرح آباد ہونی چاہیے اس طرح ابھی تک مسجدیں آباد نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کو چاہیے اپنے مسجدوں کی حفاظت کا طریقہ نماز کو پڑھ کر کے اختیار کریں۔ مسجدوں کی حفاظت بغیر نماز سے نہیں ہوگی، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے مسجدوں کی حفاظت کیسے؟ یہ بھی عجیب غریب بات ہے کہ مسلمان مسجد کے در و دیوار کی حفاظت کی تو آواز لگاتا ہے اور مسجد میں نماز پڑھنے کو ترجیح نہیں دیتا۔ جب سینہ مسجد پر کوئی آنچ آتی ہے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد کی حفاظت کے لیے، لیکن صاحب نماز کو بلا رہے ہیں 5 ٹائم پر تو آپ نماز کو نہیں آتے، یہ کیا محبت ہوئی؟ یہ تو عجیب غریب محبت ہوئی، میں ماں کی محبت اس کو کہتا ہے کہ صاحب مسجد کی در و دیوار کی حفاظت کے لیے تو سینہ تان کے تیار ہے، لیکن نمازیوں سے مسجد کو آباد کرے تو خود ہی حفاظت ہو جائے گی، اس کا فکر ہمیں نہیں ہے اور نماز کے لیے ہم آتے نہیں ہیں۔ اور فجر کی نماز میں کئی مرتبہ یہاں فجر کی نماز میں حاضر رہا، میں نے دیکھا محسوس کیا اللہ اکبر، اگر یہ مدرسے کے بچے نہ ہوتے تو صرف نماز کی 2 صفیں ہوتی، ان بچوں کی برکت سے آدھی مسجد بھر جاتی ہے، ورنہ یہاں پر مسجد میں 2 ہی صف رہتے ہیں۔ میں نے حساب لگا کے دیکھا آدھی بالکل آدھی جو ہے مسلیوں سے ہے، لہٰذا 4 صف 5 صف جو ہے مسلی ہیں، اگر آدھا حصہ بچوں کا ہٹا دیا جائے تو یہ 4-5 صف مل کے 2 ہی صف ہو جائے۔ ابھی جمعہ میں اتنے نمازی موجود ہیں، فجر کی نماز میں 2 صف رہتا ہے، یہ بتائیے ہم مسجد کو غیر آباد کرنے کی یا مسجد کو ویران کرنے کی یہ کوشش نہیں ہے، یہ مسجد کو ویران کرنے کا سبب ہے، یہ مسجد کو غیر آباد کرنے کا ذریعہ ہے، یہ مسجد پر دوسرے لوگوں کی نگاہیں بڑھانے کا ذریعہ ہے اور یہ مسجدوں کو ختم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے، میں آپ سے ادباً ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں مسجدوں کو آباد کیجیے۔ فجر کی نماز کی اگر اذان نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ نماز بھی نہیں ہو رہی مسجد میں، بہت سے لوگ شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ فجر کی نماز اذان چونکہ مائک میں نہیں ہو رہی ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید مسجد میں نماز ہی نہیں ہو رہی، ایسی بات نہیں ہے، اذان الحمدللہ ہوتی ہے باقاعدہ، یہاں پر ہمارے مؤذن صاحب خادم صاحب سنا بھائی جو ہے ہر فجر کی وقت میں برابر وقت پر اذان دیتے ہیں، مائک نہیں استعمال کرنا پڑتا ہے جو نہیں کیا جا رہا ہے قانون کی مسئلے کی وجہ سے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اذان بھی نہیں ہو رہی ہے نماز بھی نہیں ہو رہی۔
بلکہ ہم کو چاہیے کہ جب مسجد کی اذان مائک میں نہیں دی جا رہی ہے تو ہم اپنے موبائل میں اذان سیٹ کریں، جو فجر کے وقت میں ہم کو وہاں جو ہے الارم بجا کر کے ہم کو فجر کی نماز کا جو ہے اشارہ دے سکے، فجر کی نماز یاد دلا سکے۔ اس کے لیے ہم اپنے موبائل میں سیٹ کیجیے، الارم کی گھڑی رکھ لیجیے تاکہ فجر میں اٹھ کر کے ہم نماز میں حاضر ہو سکیں۔ لیکن اس کا الارم کا نہ سنائی دینے کا یہ مطلب سمجھ کر کے ساتھ مسجد میں نماز بھی نہیں ہو رہی ہوگی، یہ سمجھ کر کے گھروں ہی میں رہ جانا یا گھروں ہی میں نماز پڑھ لینا یا نماز ہی نہ پڑھنا، قضا کر دینا، یہ اور مسجد کو ویران رکھنا اور غیر آباد رکھنا، یہ ہمارے لیے اللہ کی ناراضگی مولنے کا سبب ہے، اللہ کے غضب کو اتروانے کا ذریعہ ہے۔ بلکہ میں آگے بڑھ کر کہوں کہ اس میں تو ہمارے لیے روزی میں بھی بے برکتی ہے۔ حدیث پاک میں کہ فجر کے وقت میں روزی تقسیم ہوتی ہے، جس وقت میں روزی مل رہی ہے تب آپ غیر حاضر ہیں، آج جب روزی نہیں مل رہی ہوتی تب حاضر ہے، تو بتائیے روزی ملنے کے وقت میں غیر حاضر رہے گے تو روزی کی برکت نہیں رہے گی۔ اب ہم شکوا کرتے بھی نہیں کہ صاحب ہماری دکان نہیں چل رہے، کاروبار نہیں چل رہے، کرتے رہیے شکوا، ڈیوٹی نہیں مل رہی، نوکری نہیں مل رہی، جاب نہیں مل رہا ہے، نوکری میں تنخواہ کم مل رہی، شکوا کرتے رہیے، اور سب شکوا بیکار ہے۔ اصل تھا یہ کہ فجر کے وقت میں نماز میں حاضر ہوتے اور صبح کے وقت میں جو اللہ کی طرف سے روزی مل رہی ہے اس وقت میں حاضر رہتے تو ہماری جو کمائیاں ان کمائیوں میں خود بخود برکت آ جاتی، کوئی سی کوئی شکایت کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس لیے ہم عزم کریں، ارادہ کریں، نیت کریں۔ میں آپ سب سے ارادہ کروانا چاہتا ہوں کہ آپ نیت کیجئے کہ ہم فجر کی نماز میں بھی اور باقی 5 نمازوں میں بھی مسجد کو انشاءاللہ آباد کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔